ہر مسلمان جو کہ صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ اب اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ اب کوئی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، میں وہ 1 یا 2 ارشادات آپ کو سنا کر کے پھر دعائے ختم القرآن کی طرف چلیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، لیڈی، جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، کنگن پہنی ہوئی تھی وہ عورت۔ اللہ کے رسول نے جب ان کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے سونے کے تو ان سے پوچھا، کیا آپ اس سونے کے کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو وہ خاتون نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہوں۔ اب اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے اپنا جملہ کہا ہے وہ ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے حدیث بن کر کے محفوظ ہو گیا ہے۔ آگے حضور نے کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ جہنم کی آگ کے کنگن بنا کر تم کو میدان محشر میں پہنایا جائے؟ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، کر کر کے جو صاحب نصاب تھا اس کی پیٹھ پر، پہلوؤں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا، فذوقوا، مزہ چک، یہ وہی مال ہے جس کی تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن بزرگان دین نے ایک پیاری مثال دی ہے۔ کہا ہے اگر کوئی سر سے ایک دفعہ بال نکال دے تو بتائیے اس کے بعد جو بال آئیں گے وہ پہلے والے سے مضبوط ہوں گے یا کمزور ہوں گے؟ تو کہا گیا ہے کہ دوسری بال جو بال آتے ہیں وہ پہلے والے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہمارے پاس مال ہے اس کی اگر ہم زکوٰۃ نکال دیں گے، اس کا میل ہٹا دیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا کہ مال کے اندر برکتوں کے خزانے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے ایک گنجا اژدھا مسلط کر دیا جائے گا جس کے 2 منہ رہیں گے، دم کی طرف بھی منہ ہوگا، سرانے کی طرف بھی منہ ہوگا، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے اوپر اس اژدھوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جب وہ مال کی زکوٰۃ نہیں دینے والا آگے بھاگے گا تو وہ اژدھا اپنے سامنے والے منہ سے اس کے پیچھے بھاگے گا، اور جب وہ پیچھے بھاگے گا تو وہ اپنی دم کے پاس جو منہ ہے اس کی طرف سے اس کو اپنی گرفت میں لے کر کے ڈنک مارے گا، ڈسے گا۔ تو جب وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، ایسا عذاب مجھے کیوں دیا جا رہا ہے جبکہ دوسروں کو یہ عذاب نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ تو مال رکھنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو معزز سامعین حضرات، زکوٰۃ سب کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ دین کا غور سے سن لیں، سب جنے یہاں بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ایک دین کا مسئلہ سیکھ لینا 60 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب زکوٰۃ جن جن چیزوں کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ ہے سونا 7.5 تولے ہونا، چاندی 52.5 تولے چاندی ہونا، یا مال تجارت، جو تجارت کے لیے مال خریدتے ہیں، آپ موبائل فونز خرید رہے ہیں، اگر بیچنے کی نیت سے خرید رہے ہیں، آپ کی بہت بڑی فرنیچر کی شو روم ہے، اس میں مال رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بیڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوکیس کی شکل میں ہو، اس پر سے 1 سال گزر جائے، اگر سونا، چاندی، مال تجارت اور روپیہ، پیسے، کسی کے پاس پیسے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس فکس ڈپازٹ کیے ہوئے بینک میں کچھ اماؤنٹ ہے، تو اب کتنے اماؤنٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو سن لیں آپ، تھوڑے سے بیدار ہو کر کے سنیں۔ 52.5 تولے چاندی جتنے پیسوں میں آتی ہے، اگر اتنا آپ کا اماؤنٹ بینک میں رکھا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس پر سے 1 سال گزر گیا، 52.5 تولے چاندی کا جو ریٹ آج کا کیلکولیٹ کریں گے آپ تو 412 روپے تولہ ہے آج کے نیوز پیپر کے ساتھ، تو اس کے مطابق 21,000 روپئے میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ کسی کے پاس 21,000 روپئے ہیں، انہوں جاب کرتے ہیں، امی ابو کو نہیں دے کے سیونگ کر کے رکھے، اپنی شادی کے لیے کام میں آئیں گے، اور اس کے اوپر سے 1 سال گزر گیا،
اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس تو سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو یاد رکھیے 52.5 تولے چاندی کا اماؤنٹ بھی ہے آپ کے پاس، تو اس کے اوپر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور مال تجارت جیسے کہ بجاج الیکٹرانکس، ایسے بڑے شو رومس ہیں، اگر کسی کا ایسا بڑا شو روم ہے جن کے پاس فریجرز، اوونس وغیرہ الیکٹرانک آئٹمس رکھے ہوئے ہیں، گیزرز، فینس، اور اس کے اوپر سے 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اب بعض لوگوں کے یہاں جانور ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس 40 جانور ہے اور وہ تجارت کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ گھر میں پال رہے ہوں انہوں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تجارت کرنے کی نیت ہے کہ جب بقرعید کا مہینہ آئے گا تو یہ جانور کو بیچ کر کے کیا کروں گا؟ سورس آف انکم بناؤں گا، تو اب وہ 40 جانور میں سے ان کو چاہیے، اگر ان کے پاس 40 گائے ہے تو اس میں سے ایک بچڑا کیا کرے؟ زکوٰۃ دے۔ اگر وہ بکریاں وغیرہ پال رہے ہیں اس میں سے ایک کیا کرے؟ بکری کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یاد رکھیں سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت اور جانور، ان لوگوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیں اگر گھر میں 5 افراد ہیں، 5 بیٹے رہتے ہیں اور 5 کے پاس دولت ہے، تو وہ 5 کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب ادا کر دے رہے ہیں تو بچے بری ہو جائیں گے۔ جن کے پاس مال ہوگا وہ لوگ اس کے حقدار ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب عورتوں کے پاس اکثر جویلریز ہوتی ہیں، رونی ہار، جڑاوی، کنگن، بالی، ایئر رنگس وغیرہ وغیرہ، تو اب اگر عورت کے پاس زیور ہے تو اس کی جو مالکین ہے، جو مالک ہے وہ خاتون ہے۔ اب شوہر کے حالات اگر ڈاؤن ہیں، ان کی سورس آف انکم کم ہے، تو شوہر کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ عورت کے پاس مال ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جو مالک ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہمارے شوہر نہیں دے رہے مول صاحب، میں کیا کروں؟ تو قیامت کے دن شوہر سے پوچھنے ہوئیں گی، آپ پہن رہے ہیں آپ سے پوچھیں گی، اب کیا کرنا ہے؟ بولے ایک بالی بیچ کے، ایک انگوٹھی بیچ کے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بندے تیرے کو تیری مال سے، دولت سے، جویلریز سے پیار ہے یا مصطفیٰ کی شریعت سے پیار ہے؟ یہی تو زکوٰۃ کے اندر رکھا گیا ہے نصاب کے بندے، تیرے دل سے حب دنیا نکلی جائے، تمہارے دل سے دولت کی محبت نکالی جائے اور غربا تک وہ حق پہنچایا جائے، اسی لیے زکوٰۃ قائم کی گئی۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دے؟ تو یاد رکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی فہرست بتا دیتا ہوں، وقت بہت